العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، منکر ہوا، سجدے سے انکار کرنے والا ہوا، غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام عالم روحانی کا مجسمہ، مجموعہ بنایا، فرشتوں کے لیے وسیلہ بنایا کہ وہ کمالات روحانی حاصل کریں ان کے ذریعے۔ ان کو اتنی عزت افزائی بخشی کہ فرشتوں کے لیے وسیلہ بنا دیا کہ وہ ان کے ذریعے اپنے کمالات روحانی کو حاصل کریں۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہوئی کہ فرشتوں نے جو وہ مقولہ بولا تھا نا اتجعل فیہا، آپ ان کو پیدا کریں گے جو زمین میں جا کے فساد کریں گے، تو اس مقولے سے معذرت کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی گئی، کہ بنانے سے پہلے ان کو پتہ تو نہیں تھا، فرشتوں کو تو نہیں پتہ تھا، اور انہوں نے جان بوجھ کے توہین کی بھی نہیں، بے ادبی کی بھی نہیں، جان بوجھ کے تو نہیں کی، انہوں نے تو ایک عندیہ پیش کیا، کیونکہ مشورہ مانگا گیا تھا تو مشورے کے طور پہ ایک عندیہ پیش کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عندیے کو بھی ختم کرنے کے لیے کہ ان کے دل میں وہ جو ذرا سی بات آئی تھی وہ بھی ختم ہو جائے، اس بات کو بھی ختم کرنے کے لیے کیا کیا گیا کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آپ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ حضرت آدم کو سجدہ کروایا گیا۔ اب فرشتوں نے تو جب حکم ملا تو چونکہ فرشتے تو حکم کے پابند ہیں، جیسے ہی حکم ہوا فوراً سجدہ کیا۔ اور وہ سجدہ جو تھا وہ سجدہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی کہے جی خالی سر جھکا دیا تھا، نہ، پورا باقاعدہ سجدہ جس کو پیشانی زمین پر رکھنا کہتے ہیں، یہ سجدہ ہوا، پورا سجدہ کیا، ان کے دل سے ذرا سی بھی جو بات تھی وہ ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو شیطان تھا، ابلیس، یہ مقرب بارگاہ الہی تھا، فرشتوں کا استاذ تھا، تو اس نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ یہ اپنے آپ کو متکبر سمجھتا تھا، بڑا سمجھتا تھا کہ میں تو بڑا ہوں، میں تو فرشتوں کا استاد ہوں، یہ حکم تو ان فرشتوں کے لیے ہے جو چھوٹے ہیں، میں تو بڑا ہوں۔ اور پھر دوسری بات آگے، چونکہ یہ 7 صورتوں میں مختلف جگہوں پر مختلف طرح سے یہ حکم، چونکہ یہ واقعہ جو ہے بیان کیا گیا، تو اس کو مختلف پہلوؤں سے بیان کیا گیا کہ اس کے کیا کیا پہلو تھے۔ اب یہاں پر چونکہ جب شیطان نے انکار کر دیا سجدے سے، اب وہ تکبر میں آ گیا کہ میں تو بڑا ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، اور آگ جو ہے وہ اوپر جاتی ہے، یہ تو مٹی سے بنا ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، یہ تو مجھ سے بہت ہی کم درجے کا ہے، تو اس لیے اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ متکبر ہو گیا تو متکبر ہونے کے بعد اس نے انکار کیا، انکار کرنے کے بعد کیا ہوا کہ کافر ہو گیا۔ شیطان جو ہے وہ ابلیس، یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے یہ فرشتہ تھا، فرشتہ نہیں تھا، یہ جنات میں سے تھا، لیکن چونکہ اس نے عبادت اتنی زیادہ کی تھی دنیا بننے سے پہلے، حضرت آدم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اس نے عبادت اتنی زیادہ کی کہ اللہ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی کہ اس کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور فرشتوں کا استاذ بنا دیا، اور یہ فرشتوں کو تبلیغ کیا کرتا تھا، واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا، عبادت کے طریقے بتایا کرتا تھا، تو یہ اس کا، لیکن یہ جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے تھا۔ اب چونکہ یہاں سجدے کی بات آئی تو یہ سجدے کے تعلق سے چند ضروری وضاحتیں ہیں، وہ ضرور سماعت فرمائیں اور ان کو غور سے سماعت فرمائیں۔ یہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں یہ بھی اس کو سنیں، سمجھیں اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچائیں بھی، کہ ہم کیا کہ بعض لوگوں نے نا شرک کی فیکٹری کھولی ہے۔ کیا کیا ہے جی؟ شرک کی فیکٹری کھولی ہے۔ وہ ہر مسلمان کو مشرک بنانے پر تل گئے ہیں کہ ہر بندہ مشرک ہے جی، ان کے سوا دنیا کا ہر بندہ مشرک ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ سجدہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے سجدہ تعظیمی، ایک ہے سجدہ عبادت۔ کتنی قسمیں سجدے کی؟
دو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاں بات سمجھ میں نہ آئے آپ پوچھیے گا۔ سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سجدہ تعظیمی، ایک ہے سجدہ عبادت۔ سجدہ عبادت تو کبھی بھی حضرت آدم سے لے کر حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام تک کسی بھی امت میں یا ان سے پہلے حضرت آدم سے پہلے جو فرشتوں میں سجدہ ہوا، اس سجدے سے لے کر حضور جان عالم تک کسی بھی شریعت میں سجدہ عبادت سوائے اللہ کے کسی کو جائز نہیں، سوائے اللہ کے کسی کو بھی جائز نہیں۔ جہاں بھی اگر کسی نے سجدہ کیا، جیسے حضرت یوسف کا واقعہ کہ ان کو ان کے والد اور ان کے بھائیوں نے اور لوگوں نے سجدہ کیا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ حضرت آدم کو جو سجدہ کیا گیا یہ بھی سجدہ تعظیمی تھا۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں جس امت میں جس نبی کو یا جس بھی بزرگ کو سجدہ کیا گیا جس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود، وہ سب سجدہ تعظیمی تھے، ان میں سے کوئی بھی سجدہ عبادت نہیں تھا۔ تعظیم کرتے ہوئے ان کے سامنے جھکے، اور وہ سجدہ بین ہی یہی سجدہ تھا جسے ہم پیشانی زمین پر رکھنا کہتے ہیں، یہی سجدہ تھا، لیکن اس میں نیت بدل جاتی تھی، جیسے ہم نے شروع میں بھی سنا تھا سورہ فاتحہ میں بھی کہ نیت بدل جائے گی تو حکم بدل جائے گا۔ لیکن عبادت کا سجدہ جو ہے یہ تو صرف ان کے لیے، تعظیم کا سجدہ سب کے لیے جائز تھا۔ اب جو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، ان سے پہلے تک جتنی امتوں میں بھی سجدہ کیا گیا وہ تعظیم کا تھا۔ حضور کی امت میں تعظیم کا سجدہ بھی منع ہو گیا کہ آپ نے تعظیم کا سجدہ بھی کسی کو نہیں کرنا۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت حضور کی ہے، تو ان میں سے اگر کوئی سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو وہ حرام فعل ہے، ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، مشرک بھی نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سجدہ تعظیمی کر رہا ہے، عبادت کا سجدہ تو کر نہیں رہا۔ کیونکہ کوئی بھی مسلمان وہ بھلے جاہل سے جاہل ہے، اس کو بالکل دین کا علم نہیں ہے، پھر بھی وہ اتنا تو سمجھتا ہے کہ اگر میں کسی بزرگ کو، کسی پیر کو، کسی مزار کو یا کسی بھی اپنے بڑے کو اگر سجدے کرنے کے لیے جھکتا ہوں تو یہ کس لیے جھک رہا ہوں؟ کیونکہ میں اس کو قابل تعظیم سمجھ رہا ہوں، میں اس کو قابل احترام سمجھ رہا ہوں، اس لیے اس کے سامنے جھک رہا ہوں۔ تو یہ جھکنا عبادت کے لیے جھکنا نہیں ہے، تعظیم کے لیے جھکنا ہے۔ تو تعظیم کے لیے جھکنا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہے، ہم نہیں جھک سکتے، یہ بھی منع ہے، جھکنا یہ بھی منع ہے۔ وہ بیچارہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس پر شرک کا فتویٰ لگانا کہ یہ تو عبادت کے لیے جھک رہا ہے، یہ لگانا سب سے بڑا گناہ ہے، اس جھکنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے کہ آپ تو اس پر جناب جھوٹا بہتان لگا رہے ہیں، اور بہتان لگانے کی سزا تو قرآن اور حدیث نے بیان فرمائی ہے۔ یہ تو اگر حاکم اسلام ہوگا تو بہتان لگانے کی سزا حد مقرر کرے گا۔ تو اس لیے کسی پر بھی یہ الزام لگانا کہ یہ اگر قبر کے سامنے جھک رہا ہے یا کسی اپنے پیر کے سامنے جھک رہا ہے، یا مطلب اس حد تک چلا گیا کہ رکوع کی حد تک چلا گیا، تو وہ جھکنا جو ہے وہ صرف تعظیم کے لیے تھا۔ ہاں اس کے لیے اتنا جھکنا بھی منع تھا، لیکن اس کو چونکہ پتہ نہیں تھا، وہ محبت میں یا کسی تعظیم میں جھک گیا، تو اس کو سمجھایا جائے گا کہ بھئی آپ ایسا کام نہ کریں، آپ یہ اتنا نہ جھکیں، یہ جھکنا آپ کے لیے شرعاً درست نہیں ہے۔ لیکن اس پر شرک کا فتویٰ لگانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اس پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، کئی کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی کتاب جو ہے الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ۔ یہ کتاب جو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بریلوی حضرات تو شرک کرتے ہیں، تو اس شرک کی کاٹ کے لیے آپ نے 100 سال 120 سال پہلے یہ کتاب لکھی، 120-22 سال پہلے یہ کتاب لکھی تھی، جس میں آپ نے یہ کاٹ کی تھی کہ مزاروں کے سامنے جھکنا جو ہے یہ منع ہے۔ اللہ ہمیں اس طرح کی ہر بات سے جو ہے وہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر آخری جو بات تھی وہ تکبر کی تھی۔ تکبر اتنا سخت اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام۔ حق کیا ہوتا ہے؟ حق کہتے ہیں اللہ کو، یعنی تکبر آپ کر رہے ہو تو کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی مخالفت کر رہے ہو۔ تو اللہ کی مخالفت کرنا تو کسی مسلمان کو زیبا ہے ہی نہیں، کوئی مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ صرف ایک حدیث اور حدیثیں بھی لکھی ہیں، لیکن ایک حدیث صرف اس لیے بیان کی گئی کہ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، تکبر نہ کریں، بالکل دل میں اپنے آپ بڑائی سوچے ہی نہیں کہ میں کسی سے بڑا ہوں، میں کسی سے قابل تعظیم ہوں، جھک کے رہیں۔ جتنا جھکیں گے اللہ کے لیے عاجزی کیا کریں گے، اللہ آپ کو بلند کر دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔